الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. معزز مشاہدین و مشاہدات، ہم آپ کے سامنے گلدستہ حدیث سے حدیث نمبر 10 لے کر حاضر ہوئے ہیں. حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من رغب عن سنتی فلیس منی. جو کوئی میرے طریقے کو ناپسند کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دراصل یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے، ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. میں مختصراً اشارہ کرتا ہوں اس واقعے کو. ایک دفعہ جو ہے 3 لوگ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق دریافت کیا. عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مسجد میں عبادتیں ہوتی ہیں جسے لوگ دیکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے گھر میں ہوتے ہوئے اجر و ثواب کمانا، نیک اعمال کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق آپ نے دریافت کیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ نوافل کا اہتمام وغیرہ جو بھی تھا آپ نے ذکر کیا. اس کے بعد تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ نبی ہونے کے بعد اتنے اعمال کرتے ہیں تو ہم امتی ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم عبادت زیادہ کریں، کیونکہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا درجہ بہت بڑا ہے. لہذا تینوں نے طے کیا. ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر مجھے شادی نہیں کرنی ہے، شادی اگر کریں گے تو مصروف ہو جائیں گے، عبادتیں ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے، اطمینان سے نہیں کر پائیں گے. دوسرے نے یہ طے کیا کہ مجھے رات بھر کبھی زندگی میں سونے ہی نہیں، بس راتیں سب جاگنی ہے اور قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے مجھے. تیسرے نے یہ طے کیا کہ مجھے زندگی بھر روزے سے رہنا ہے، بغیر روزے کے نہیں رہنا. بہرحال تینوں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا استفسار کیا گیا، بتایا گیا کہ اس طرح 3 لوگ آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو بلائے، کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، یعنی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا: من رغب عن سنتی، جو میرے طریقے کو ناپسند کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو حاضرین، یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو ہمارا عمل، اگر اس میں طریقے رسول نہیں ہے تو ہمارا عمل برباد ہے، ضائع ہے، فضول ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسپٹ نہیں ہوئے گا، قبول نہیں ہوئے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، توحید ہو اس میں، اور دوسری شرط ہے طریقہ رسول ہو. اگر آپ کی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے، آپ کی بہت لمبی لمبی عبادتیں ہیں، آپ کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی وہ عبادت بیکار ہے، ضائع ہے، فضول ہے. دیکھیے، سوچ کے دیکھیے کہ زندگی بھر روزہ رکھنا، اب سوچنے کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے. روزہ، ایک روزہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا. زندگی بھر روزہ، سوچنے کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے، مگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمائے ہیں. اسی طرح ہمیشہ کے روزے رکھنے سے اسلام منع فرماتا ہے. آپ کو روزے رکھنی ہے تو پیر کے روزے ہیں، جمعرات کے روزے ہیں، مہینے میں 3 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، محرم کے روزے آئیں گے، ذوالحجہ کے روزے آئیں گے، رمضان کے روزے تو فرض اعتبار سے ہیں. یہ روزے آپ کو رکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نفل کے اعتبار سے روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر زندگی بھر روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے بھی رہتے تھے. اسی طرح سوچ کے دیکھیے کہ عبادت میں لگ جاؤں گا، نکاح نہیں کروں گا، سوچنے کے اعتبار سے تو صحیح ہے. لگتا ہے کہ اگر آدمی اپنے ذہن سے دیکھے تو بہت بڑا عمل ہے،
عبادت کے لیے نکاح نہیں کر رہا، مگر نکاح نبی کا طریقہ ہے، دیگر انبیاء کا طریقہ ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح رات بھر قیام کرنا، زندگی بھر راتوں میں نہ سونا بہت بڑا عمل ہے، مگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر عبادت کرنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مشقت ہے، اس میں تکلیف ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، نکاح نہیں کرنا گویا فطرت کی مخالفت ہے، رات میں نہ سونا یہ بھی فطرت کی مخالفت ہے۔ نیند ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح روزہ زندگی پر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی جو ہے ایک طرح سے مشقت ہے۔ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل کتنا بھی بڑا ہو آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس میں، وہ عمل برباد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے برعکس اگر ہمارا عمل چھوٹا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس میں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پوری ایک سوئی کے ساتھ، طریقہ رسول کے ساتھ 2 رکعت نماز تمہیں جو ہے جنت میں لے جانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے آپ اعمال کرتے ہیں بہت سارے آپ کے۔ ایسا ایک بات ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر وہ چیز ہمارے ذہن کو اچھی لگے نہیں ہونی چاہیے، ہماری عقل کو اچھی لگے نہیں۔ یہ دین کا بیس، دین کا معیار شریعت کی بیس پر ہے، نبی کا طریقے کے بیس پر ہے۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے اور ہمیں بہت اچھا لگے عمل، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، بیس ہی نبی کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ رہی دوسری بات، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی، جو اعراض کر لیا، روگردانی کر لیا، ناپسند کیا میرے طریقے کو، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تعویل کر کے چھوڑتا ہے تو وہ طریقے پر نہیں ہے، حدیث پر نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو اعراض کر کے چھوڑتا ہے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اعراض کرتا ہے کہ نبی کا حکم نہیں ہے، اس حکم کو ہم نہیں مانتے، اس اعتبار سے اگر کوئی روگردانی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت میں بہت ضروری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ہماری عبادت میں، ہماری عبادتیں بڑی سے بڑی ہو رہی ہیں، تو وہ عبادتیں ضائع ہیں، برباد ہیں، فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کے کیے ہوئے طریقے پر ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی اور عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔